حافظہ جو ہے نا ان کو اتنا شوق ہے علم کا، سیکھنے کا، نیکیوں کا، آگے بڑھنے کا، اللہ تعالیٰ بس قبول بس پانے کا، بس اللہ تعالیٰ کی بندگی پانے کا، سب کو ہونا چاہیے کہ علماء جب یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ وقت ضائع نہیں کرتی ہیں، بریک میں بھی پوچھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اب سوال مستفید پوچھیے آپ۔ جی، احسان مندی کے حوالے سے علامہ صاحب بتائیے گا کہ احسان مندی جو ہم احسان کرتے ہیں کسی پہ، پہلے تو یہ کہ کیا انسان دوسرے انسان پر احسان کر سکتا ہے؟ کیا ہماری اتنی حیثیت، ہماری اتنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے آج کا موضوع صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے، جی چونکہ موضوع بڑا گہرا ہے اور انسان کی زندگی کو تبدیل کر سکنے کی قوت اور پوٹینشل یہ موضوع اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ جی احسان اصل میں کسی کو اس کے استحقاق کے بغیر دینے کا نام ہے، سبحان یعنی کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا، مستحق نہیں ہے، آپ نے اس کو دیا، یہ آپ نے اس پر احسان کیا۔ تو احسان مندی تو بات کی بات ہے نا، احسان مندی اس احسان کا جواب ہے، خود یہ اصطلاح ہے احسان۔ احسان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کائنات کا سب سے بڑا محسن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے ہمیں حیات دی ہے بغیر استحقاق کے، اس نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ساری کی ساری نعمتیں بغیر استحقاق کے، اس نے ہمیں سانسیں عطا کی ہیں بغیر استحقاق کے۔ ہم کہیں پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے یہ ہمارا حق بنتا تھا تو نے ہمیں ہمارا حق دیا ہے، نہیں، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا تھا، سبحان ہم زیرو تھے، اس نے ہمارے زیرو کو عدد دے کر قیمت بخشی ہے۔ چونکہ اس نے ہمیں قیمت بخشی ہے ہم اس قیمت کے لائق نہیں تھے، اس لیے قرآن میں جا بجا اس طرح کی آیات اور اس طرح کے مفاہیم موجود ہیں جس میں ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ تم تھے کیا اور تمہیں دیا کیا اور تمہیں بنایا کیا، اس پر غور کرو اور اپنی اصل کو دیکھو۔ تم جس کا آغاز، یہ اب ہماری روایات میں اور احادیث میں موجود ہے کہ من کان اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ فکیف یتکبر ما بینہما، جس کی ابتدا نطفے کے ایک نجس قطرے سے ہو اور جس کی انتہا گلے سڑے بدبودار گوشت پر ہو، وہ ان دو مراحل کے درمیان کیسے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ اللہ۔ یعنی ہم اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو احسان کے معاملے میں سب سے بڑا محسن تو خود اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ہم تمام مخلوقات پر، صرف انسان پر نہیں، صرف مجھ پر اور آپ پر نہیں، وہ محسن ہے، وہ ہستی ہے جو ہماری خواہش سے پہلے ہمیں عطا کرتا ہے، ہماری طلب سے پہلے ہمیں عطا کرتا ہے۔ ابھی ہم نے سانسیں نہیں مانگی ہیں اللہ سے، آپ نے کبھی سانسیں مانگی ہیں؟ نہیں، آپ تو پیسے مانگتے ہیں، میں پیسے مانگتا ہوں، میں زندگی مانگتا ہوں، میں صحت مانگتا ہوں، میں دولت مانگتا ہوں، میں گاڑی مانگتا ہوں، میں بنگلہ مانگتا ہوں، کبھی میں نے سانسیں نہیں مانگی، اس نے سانسیں دی ہیں۔ کبھی میں نے اپنے رگوں میں بہنے والے خون کے روکنے کے عمل کو نہیں کہا کہ خدایا اس کو رکنے نہ دے، لیکن وہ ہمیشہ مجھے وہ خون دوڑاتا رہتا ہے میری رگوں کے اندر۔ کبھی میں نے اپنے دل کی دھڑکنیں نہیں مانگی، وہ ہر لمحے میرے کہے بغیر اور طلب کیے بغیر مجھے وہ دھڑکنیں عطا کر رہا ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ یعنی آپ کن کن نعمتوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان نعمتوں کی مجھے ضرورت نہیں تھی، ہر چیز کی ضرورت تھی آپ کو، لیکن استحقاق کوئی نہیں تھا، آپ اس کے حقدار نہیں تھے، آپ اس کے ایسے طالب نہیں تھے کہ آپ کا حق بنتا ہو اور اس حق کو اس نے ادا کیا ہو۔ اب اس میں ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اس کو سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان کیا، اللہ ہر مخلوق کو پہنچاتا ہے اس کی جو ضرورت ہے وہ اس تک پہنچاتا ہے۔ کہنے لگے میں ایک دن جمعرات کا دن تھا، کسی کھیت میں گیا، تو کھیت میں بیٹھے اللہ کی قدرت پر غور کر رہا تھا، ہمارے استاد ہیں، انہوں نے بتایا، کہا کہ میں نے دیکھا ایک شہد کی مکھی آئی، کھیت میں گندم کے اس خوشے پر بیٹھی، ایک گندم کا دانہ توڑا لے کر نکل گئی، تو میں سوچتا رہا، خاموش رہا، کچھ دیر بعد وہی مکھی دوبارہ آئی، ایک اور خوشہ، ایک اور دانہ توڑا، دوبارہ چلی گئی، میرا تھوڑا سا ماتھا ٹھنکا، تیسری دفعہ پھر آئی، پھر ایک خوشے میں بیٹھی اور وہی ایک دانہ دوبارہ اٹھایا اور چلی گئی، تو اب مجھے تجسس پیدا ہوا کہ یہ کر کیا رہی ہے، مکھی ہے اور شہد کی مکھی ہے۔ کہا اب میں انتظار کرنے لگا، جب چوتھی دفعہ وہ آئی تو میں اس کے پیچھے چل پڑا، میں نے دیکھا سامنے دیوار پہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے اور اس سوراخ کے اندر کبوتر کا ایک بچہ ہے، اس کی آنکھیں نابینا ہیں،
उस कबूतर के बच्चे की आंखें नाबीना शायद है। बंद होती हैं। अच्छा, नाबीना होने की वजह से वो अब इधर उधर जाके कुछ खा पी नहीं सकता। जी ये शहद की मक्खी, ये गंदम का खोशा लेकर जाती है और उस कबूतर के मुंह में डालती है, वो खाता है बच्चा और ये वापस आके नया दाना लेके चला जाता है। अल्लाह वो मोहसिन है जो मखलूक को इस तरह से रोजी पहुंचाता है और इंसान सोच नहीं सकता कि कैसे पहुंचाता है। सुभान अल्लाह, अब इंसान और इंसान का मामला बाद में है, पहले अल्लाह और इंसान का मामला है कि अल्लाह जो इतना कुछ हमें अता करता है तो हम उसके मुकाबले में क्या करते हैं, हमारा रद्द अमल क्या होता है, हमारा उसको जवाब क्या होता है। उसके बाद आप आए फिर इंसानों की तरफ के इंसानों के एहसान का नतीजा क्या होना चाहिए और जवाब क्या होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। टाइम है। चलिए आप बात हाँ। मुकम्मल करें, मुकम्मल करें। अब इसमें जरा गौर कीजिएगा, एक मैंने वीडियो देखी है और वो वीडियो अगर कहीं पर मिले तो आप दिखाएं भी जरूर कि अल्लाह तबारक व तआला पत्थर के अंदर मौजूद उस कीड़े को जिस तक कहीं से खुराक के पहुंचने का रास्ता मौजूद नहीं है, पत्ता पहुंचाकर रिज़्क देता है। जो अल्लाह इस तरह से अता करता है, उस अल्लाह के जवाब में एक बंदे का रद्द अमल क्या होना चाहिए। अब अगर ऐसे रब की बारगाह में मैं कहीं पर जर्रा बराबर भी उसकी नाफरमानी करूं तो मुझसे बड़ा फासिक कौन है और मुझसे बड़ा मुजरिम कौन है। जर्रा बराबर अगर मैं करूं, जर्रा बराबर। अभी तो हम पहाड़ के पहाड़ खड़े कर देते हैं गुनाहों के। वो कहता है कि हलाल खाओ, हम हराम की तरफ जाते हैं। वो कहता है सच बोलो, हम झूठ बोलते हैं। वो कहता है दूसरों के साथ नेकी करो, हम बुराई करते हैं। वो कहता है मैं मोहसिन हूँ, मैं तुम्हारे एहसान करता हूँ, तुम मेरे बंदों के साथ एहसान करो। हम उसकी मुखालफत में बंदों का हक मारते हैं। और अभी ये जो रमज़ान मुबारक की महंगाई और लोगों की ज़रूरतें और लोगों की परेशानियाँ देखें तो आपको महसूस होगा कि गोया सारी दुनिया के डाकू और चोर आपके मुल्क में जमा हैं। यानी सोचने वाली बात है। जबकि मैं आज पता कर रहा था, पिछले साल जो चीज 500 रुपए में थी वो आज 1000 में है। पिछले साल जो चीज 700 रुपए में थी आज 1200 रुपए में है। वो गरीब कहाँ जाएगा जिसके हाथ में कुछ भी है, वो मजीद बढ़ाने और दूसरे को लूटने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मखलूक के साथ हमारा सलूक है, उस एहसान खुदावंदी के मुकाबले में आया इसका हमारे पास कोई जवाब है? और अगर एक लम्हे के लिए हमारी सांसों का सिलसिला वो बंद कर दे और दिल की धड़कन बंद कर दे तो उसके बाद फिर हमने कफन की जेबें तो नहीं बनाई हुई, जब जाएंगे तो हमारे हाथों में कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। नवीद बादशाह साहब, आज थोड़ी रिवायत बदलते हैं, आज उधर जाने की बजाय तो आपके पास ही। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान बुनियादी तौर पर नेकी, भलाई, जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि किसी को उसके हक़ के सिवा देना, ये एहसान है। और रब्बुल आलमीन तो खालिक कायनात है और वो ख़ुद एहसान करता भी है। और इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, वो एहसान करने वालों के साथ को पसंद भी करता है, उनसे मोहब्बत भी करता है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जब लफ्ज़ हम दोस्त का इस्तेमाल करते हैं तो ये बात ज़हन में रहे कि जैसे हमारा ताल्लुक़ दोस्ती है, अल्लाह का ताल्लुक़ दोस्ती हमारे साथ वो वाला नहीं है। वो करीम है, वो रहीम है, वो इन तमाम चीज़ों से पाक है। वो हमसे मोहब्बत करता है और फिर वो दुनिया में इज़्ज़तें देता है और आखिरत की नेमतें उसने इसके सिवा हमारे लिए रख छोड़ी हैं। तो बुनियादी तौर पर जिस असर में हम जी रहे हैं, यहाँ भलाई और नेकी लोगों के साथ की जाती है तो बहुत कम की जाती है, और अगर की जाती है तो हमारे असर में इसलिए की जाती है कि मुझे इसके बदले में अच्छा मिले। हालांकि उसूल ये है कि जिसके साथ आप नेकी करो तो नेकी करने के बाद भुला दो कि आपने इसके साथ क्या किया, ख़बर ही ना हो। बल्कि हमारे बुज़ुर्गों का और असलाफ़ का तरीका तो ये रहा कि वो जब नेकी करते तो छुप कर करते ताकि सामने वाले को पता न चलता कि उसके साथ नेकी कौन कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। और कभी उसके इंतकाल के बाद किसी पर यह बात आश्कार होती कि मेरा ये फ़लाँ मसला फ़लाँ आदमी ने हल किया है। तो ये अंदाज़ जो छुप कर किसी के साथ भलाई करने का है, ये बड़े अजर का मामला है। तो हमारे असर में जो मसाइल हैं वो इसलिए हैं कि हमें जो दर्स नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है हमने उसको बुला दिया। देखिए, नेकी की बड़ी मिसालें आप दे सकते हैं और बहुत कुछ आप बयान कर सकते हैं, लेकिन मैं इस लम्हे
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائی، جو نیکی، جو احسان جی کیا خاص طور پر اہل مکہ کے ساتھ، اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مکہ کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو شیب ابی طالب میں رکھا۔ یہ جو قرآن نے کہا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کا ہم بار بار تکرار کرتے ہیں، یہ اس لیے کہا کہ نبی علیہ السلام اس گھاٹی میں اور 3 سال تک آپ کا کھانا پینا سب کچھ بند ہے۔ یہاں سیدہ حضرت خدیجہ پاک کا جس دن ہم نے تذکرہ کیا اس پر تفصیلی بحث ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کے 2 عزیزوں کا انتقال ہوا، یعنی بیوی اور چچا کا، حضور نے عام الحزن قرار دیا۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کو شہر بدر کرنے کے لیے پوری سازش تیار کی، قتل کی، تو نبی علیہ السلام شہر چھوڑ کے تشریف لے گئے۔ اسی کے بعد بدر کا واقعہ ہوا، احد کا واقعہ ہوا، یہ سب کچھ مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے کیا، اور غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے چچا کے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا۔ آج میں ناظرین کی خدمت میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ ہمارے چچا، ہمارے بھائی، ہمارے بتیجے، ہمارے خاندان کے افراد کے ساتھ یہ والا ظلم کیا جائے، کون اتنا بڑا جگرا رکھتا ہے کہ وہ بعد میں معاف کر دے؟ کیا ہمارے اندر یہ طاقت اور یہ صلاحیت ہے؟ اسامہ غازی صاحب، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو شاید معاف کر دیں، لیکن نبی علیہ السلام کی بھلائی دیکھیں کہ جس دن 10,000 کا لشکر ہے، پوری طاقت، پورا جاہ و جلال اور پورا عرب سرنگوں ہے، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہی ابو سفیان جس کی بیوی نے کلیجہ چبایا تھا، وہ کسی طرح سے پکڑا جاتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے، حضرت عمر قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اور ابھی وہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا، وہ تو ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو انہوں نے امان دی، نبی علیہ السلام نے ان کی امان کو قبول کیا، حضرت عمر کو منع کر دیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا باقاعدہ، تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو کیا کیا؟ ان کا یہ خیال تھا کہ آج ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے لشکر لے جاتے ہوئے کہا کہ راستے میں صحابہ کرام نے بتایا کہ ایک کتیا نے بچے دے رکھے ہیں، تو صحابہ کرام چاہ رہے تھے کہ ان کو اٹھا کے سائیڈ پہ کیا جائے، تو نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ اس راستے سے تم راستہ بدل کے گزر جاؤ، کتی اور کتیا کے بچوں کو مت چھیڑو۔ یہ تقریباً تاریخ کی کتابوں میں بات آپ کو مل جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام جس وقت پورا لشکر یعنی الگ سے گزرا، یہ احسان یہ جانوروں کے ساتھ ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں کو معاف کرتے ہیں کہ جو گھر کا دروازہ بند کر دے، اصل میں یہ احسان ہے، یہ بھلائی ہے۔ جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس پر کوئی مواخذہ نہیں، جو سین حرم میں آ گیا اس پر کوئی مواخذہ نہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا اس پر کوئی مواخذہ نہیں، یہاں تک کہ جب سب کو معاف کر دیا تو وہی ہند آئی، اور وہ واشی جس نے جناب حضرت حمزہ کو شہید کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا اور نیزہ مارا تھا، تو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر کہا کہ کیا ہمارے لیے بھی معافی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا، پہلے اس نے کہا مجھے پہچانا، حضور نے کہا تمہیں میں کیسے نہیں پہچانوں گا، اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ ہند، میں نے تم کو بھی معاف کر دیا، حالانکہ حضور علیہ السلام نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں چچا کا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن ظاہرہ بدلہ کئی طرح سے لیا جاتا ہے۔ وہ جو دشمن تھے وہ پھر مصطفیٰ کے گرویدہ بھی بنے، تو وہ ہند جب آئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن اتنا کام ضرور کرنا۔ ہند اور واشی کے حوالے سے یہ روایات میں آتا ہے کہ آئندہ میرے سامنے نہیں آنا، اور یہ بھی کسی دشمنی کی بنیاد پر نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے چچا کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا احسان کائنات میں کون کر سکتا ہے انسانوں میں؟ یعنی اللہ سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کی عطا سے کائنات کے محسن سب سے بڑے احسان کرنے والے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے شہیدی صاحب نے کہا، میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ماں کی طرح ہوتے ہیں، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، وہ اپنے جو ریاست میں رہنے والی رعایا ہے ان کے ساتھ احسان اور بلائی کا جو ہے وہ سلوک کریں، اور ہماری رعایا وہ آپس میں باہم اگر محبت کا، پیار کا اور بھلائی کا سلوک کرنے لگ جائے تو ہمارے بے شمار مسئلے از خود حل ہو جائیں گے۔ یہ اگر بھلائی کا اور یہ محبت کا رشتہ قائم ہو جائے تو پاکستان جس کے اندر طرح طرح کے فتنے ہیں وہ از خود ختم ہو پیاری بات ہے۔ مفتی صاحب، مفتی ابو محمد صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ یہ کہنا تو آسان ہے نا کہ ہم یہ کر لیں، لیکن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پریکٹس اگر کرنی ہے تو ہم کہاں سے آغاز کریں، کیا کرنا شروع کریں کہ ہمارا دل بھی اتنا بڑا ہو، ہمارا ظرف اتنا بڑا ہو کہ ہم بھی معاف کرنے کا ایک جذبہ ہمارے اندر ہو کہ معاف کر دیں۔ یہاں تو ہوتا ہے کہ بدلے کی آگ میں کہ اگر کسی نے کچھ جملہ کہہ دیا تو انسان کو سکون نہیں ملتا کہ ملے سے اس کو جواب میں یہ کہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے جو عنوان آج اختیار کیا، چھیڑا ہے، آئے ہائے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، جی جی، اور مجھے تو یقین جانیے اصل بات یہ ہے کہ شرم آ رہی ہے کہ ہم کتنے ناشکرے لوگ ہیں۔ میں اپنی ذات کو دیکھ رہا ہوں۔ اس عنوان پر دو باتیں ہیں کہ ایک احسان کرنا اور ایک احسان مند ہونا۔ اس سے پہلے مجھے امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے قول یاد آ گیا، وہ میں سنانا چاہتا ہوں، جی جی، چونکہ رمضان مبارک اس تیزی سے گزر رہے کہ بھی ہم 27 رمضان کی بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے تھے، اور کل ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار آج پہلی سیری ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ، تو میں وہ سنا کر پھر آگے بات چلاتا ہوں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کی قدر کیجئے۔ تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان، اگر اہل قبور سے کہا جائے کہ تم رمضان کی تمنا کرو تو کیسے کریں گے؟ وہ کہیں گے یا اللہ پورا رمضان نہیں، رمضان کا ایک دن دے دے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس رمضان میں قدر کرنی چاہیے۔ اور جو عنوان آپ نے چھیڑا، اس سے متعلق چونکہ یہ رمضان مبارک کی بڑی نسبتیں ہیں، بندے کا دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں نرم ہوتی ہیں، بسا اوقات بے بھی جاتی ہیں، جتنا مرضی بندہ گناہگار ہو، تو اس چیز کو احسان کرنے یا احسان مند ہونے سے پہلے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں ہم جیسے انسان ہیں، ہندو کہلاتے ہیں، ہم جیسے انسان ہیں سکھ کہلاتے ہیں، ہم ہی جیسے انسان، ہم سے خوبصورت انسان ہیں یہودی کہلاتے ہیں، سکھ کہلاتے ہیں، پارسیہ کہلاتے ہیں، داریہ کہلاتے ہیں، غیر مسلم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کائنات میں ساری کائنات کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر فرمایا یہ سب سے میرا قیمتی اثاثہ ہے، سب سے قیمتی چیز ہے، یہ تمہیں دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں۔ اب اس احسان کا بدلہ مسلمان کو، انسان کو کیسے دینا چاہیے کہ اس نبی پاک، نبی رحمت، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت ہماری زندگی میں ہو۔ جب کامل اطاعت ہوگی تو جذبہ کون سا ہوگا؟ پھر احسان کرنے کا بھی ہوگا، احسان مند ہونے کا بھی ہوگا۔ آج دیکھیں مجموعی طور پر ہماری پوری قوم، بحیثیت قوم، ہم سکون کی تلاش میں، لیکن سکون ہے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سکون لینے سے نہیں آتا، سکون دینے سے آتا ہے۔ سکون کھانے سے نہیں آتا، سکون کھلانے سے آتا ہے۔ سکون پہننے سے نہیں آتا، سکون پہنانے سے آتا ہے، یعنی بانٹنے سے آتا ہے۔ جی جی، جو سکون آپ کے تقسیم پاس ہے کرنے، اس کو تقسیم سکون لینے سے نہیں، سکون تقسیم کرنے سے آتا ہے۔ اور جو آج احسان مندی کا یہ جو عنوان ہے نا جی، اس میں دو چیزیں ہیں۔ دیکھیں آپ شکر کرتے ہیں، شکر میں بھی اظہار نعمت ہے۔ آپ عجب کرتے ہیں، عجب بہت بڑا عیب ہے، علماء بیٹھے، عجب میں بھی اظہار نعمت ہے۔ آج ہم جو شکر کرتے ہیں نا، اس شکر میں بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پیمانے میں عجب پایا جاتا ہے۔ یہ عجب جو ہے یہ اس نعمت کو شکرانے کے بجائے کفران نعمت کر دیتا ہے۔ یہ اس وقت تک انسان کو یہ مسئلہ، اس کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں ہے، انسان کی روح سے، انسان کے اندر سے، اور یہ اس وقت تک انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے آپ کو نادم کر کے یہ نہ کہے یا اللہ جو میرے پاس ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں، یہ محض آپ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ قارون نے کیا کہا تھا؟ یہ دولت میرا ذاتی کمال ہے، اور سب سے زیادہ نعمت دنیا میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ میں ایک ابو داؤد کی حدیث نقل کرنا چاہتا ہوں، ترجمہ یہاں پہ، دو چیزیں، ایک ظلم اور ایک عجب۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں کائنات کے پیارے پیغمبر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان دونوں چیزوں کی سزا اللہ تعالیٰ جل شانہ انسان کو موت سے پہلے دیتے ہیں۔ موت کے بارے میں، ظلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وہ کسی بھی وقت رسی ڈھیلی ہے اس کی سزا مل جائے گی۔ عجب دنیا میں ایسی چیز ہے، آپ دیکھیں نا، ہم کوئی کام، بڑا کام کرتے ہیں، لیکن اس میں اظہار نعمت میں، شکرانے نعمت میں بھی عجب پایا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نعمت فوری طور پر چھن جاتی ہے۔ یہ میری وجہ سے ہے، یہ میں نے محنت کی، گاڑی لی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، شادی کی، بچی کو طلاق ہو گئی، بہت سارے معاملات برباد ہو گئے، رشتہ کیا برباد ہو گیا، یہ نعمت میں عجب پایا جاتا ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ کا سب کچھ، اللہ ہی سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ جب یہ جذبہ مسلمان کے اندر آ جائے گا نا تو مسلمان کی نیت ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، جب آپ کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو میں نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے تو تمہیں اللہ کے دیے میں سے دے دیا نا، اس میں تو میرا بھی کچھ نہیں تھا، یہ تمہارا حصہ پڑا ہوا تھا میرے پرس میں، میرے بیگ میں، میرے بٹوے میں، تو میں نے تمہیں دے دیا۔ اب دیکھیں نا، آج میں نے شاید یہ پہلی بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، یہاں بہت سارے عنوان ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں ہم جو نیکی کرتے ہیں نا، نیکی کرنے کا ہمارا انداز کیا ہے؟ احسان نہیں کر رہے ہوتے، ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہماری نیکی بھی کیسی ہوتی ہے؟ نیکی چھوٹی ہوتی ہے، ڈسپلے بڑا ہوتا ہے، بینر بڑا ہوتا ہے، تختی بڑی ہوتی ہے۔ ام المؤمنین عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ بڑی مسرت کی خوشی میں، کیفیت میں اپنے والد محترم سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں، تو آپ نے حیرانگی سے پوچھا، بیٹی آج آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟
فرمایا ابا جان آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات سنائی. فرمایا کیا بات سنائی؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھے تو اب بہت زیادہ آپ کے چہرے پہ شادمانی تھی. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا دین پوری، وہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ کے رسول کے چہرے پر غصہ ہوتا تھا تو جہنم دہکتا تھا، اور جب اللہ کے رسول مسکراتے تھے تو جنت مہکتی تھی. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرا رہے ہیں، یہ تہجد کا وقت ہے. ام المؤمنین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کائنات کے سرتاج اتنے خوش کیوں ہیں؟ فرمایا آج میرے اللہ نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات عطا فرمائی. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتائیے گا کہ جو بندہ نیکی اس انداز سے کرے کہ اس کا مالک اللہ کو بنا دے، یعنی اللہ کے علاوہ اس کا کسی کو علم نہ ہو. فرمایا جہاں سخت ایسی گرمی ہوگی کہ لوگ انسان اپنے پسینے میں پگھل رہے ہوں گے، وہاں میں اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کروں گا. سبحان اللہ. ٹھنڈا سایہ. اب دیکھیں کتنا آسان ہے اگر ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں، ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اور احسان کرنے والا پہلے یہ سمجھے کہ مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ آج میں محمد مصطفیٰ کو امتی کہلاتا ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں. اور مجھ پر اگر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے تو مجھے دنیا کے اندر کس انداز سے پیش آنا چاہیے. اور احسان اسامہ بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ اچھائی کریں میں آپ کے ساتھ اچھائی کروں، یہ احسان نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ برائی کروں آپ پھر بھی میرے ساتھ احسان کریں، یہ احسان ہے. شریعت میں احسان اس چیز کو کہا گیا ہے. آپ میرے ساتھ برائی سے پیش آئیں، آپ مجھے گالی دیں میں دعا دوں، یہ احسان ہے. آپ مجھے دھتکاریں میں پھر بھی آپ کے دروازے پہ جاؤں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ احسان ہے. آپ مجھ سے منہ موڑیں میں پھر بھی آپ کو گلے لگاؤں، یہ احسان ہے. بہت اچھے. پروفیسر صاحب کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، جس طرح امین شہیدی صاحب نے جس طرح ایک بات فرمائی، پھر آگے صلی اللہ علیہ ماشاء اللہ سب نے بڑی اچھی بات کی. جی احسان مندی کا معنی یہ ہے کسی کی اچھائی کو یاد رکھنا. واہ اگر کسی نے آپ پر نیکی کی ہے اس کو یاد رکھنا، سبحان. یہ انسانی صفت کی اخلاق کی اعلیٰ ترین درجہ ہے. کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی آپ اسے یاد رکھے، بلائیں نہیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جب وہ لوگ جو مارے گئے تھے ابو جہل اور سب لوگ، ان کو اس کنویں میں پھینکا، آپ کھڑے اور فرمایا لو کانا مطعم بن عدی اليوم کلمنی فی ہؤلاء نتنا لعفیتہم ترکتہم. اگر جب مطعم بن عدی آج ہوتے ان کے بارے میں بات کرتے میرے بارے میں، ان کو چھوڑ دیتا. مطعم بن عدی کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے آپ بہت افسردہ تھے، کیونکہ آپ کی دعوت تو رحمت لے کر گئے تھے. انہوں نے آگے اس کے آگے میں ان کو جواب کیا دیا؟ پتھروں سے آپ کو مارا ہے، آپ کی ہر انسلٹ کی ہے، اوباش قسم کے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے. اور آپ مکہ داخل ہوتے گھبرا رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ مکے والے میرا مذاق اڑائیں گے. جب طائف چلے گئے وہاں کیا ملا؟ یہ نیچر ہے نا ایک چیز. لیکن مطعم بن عدی آئے، اس نے کہا میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں. انی اجرتک، آج میں جو آپ کی پناہ میں رہے مکہ میں داخل ہوئے گا، انی اجرتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ احسان کو یاد رکھا آپ نے کہ دیکھو اگر آپ مطعم بن عدی ہوتے آج میں ان کو معاف کرتے، تب میرے اس بارے میں بات کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کسی نے تھوڑی سی نیکی بھی کی آپ نے زندگی بھر اس کو بھولے نہیں. ہماری محفل میں ذکر رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اس سے بیان ہوا کہ کیسے ساری زندگی آپ حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے، ایک لمحہ کے لیے آپ نہیں بھولے، آپ کے احسانات کو نہیں بھولے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم صفت ہے، اور ہر عظیم انسان کی یہ صفت ہوتی ہے اگر کسی نے اس کے ساتھ تھوڑی سی نیکی کی اس کو زندگی بھر بھولتا نہیں. ایسا ایک حدیث میں آتا ہے حضرت سعید بن عاص، دیکھیں ہم تو کسی اگر کوئی ہمیں کچھ دیتا ہے کرتا ہے ہم کیا ہے یا اس کی کیا بات نہیں. انسان کی عزم یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ احسان کیا اس کو یاد. اچھا پروفیسر سوری ایک میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اکثر لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے پاس تو تھا اتنا تم نے کر دی. مطلب یہ مجھے بڑا سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی جس کے پاس ہوتا ہے کئی بار اس کو بھی توفیق نہیں ہوتی کرنے کی، کہ اتنا خزانہ ہے کہ لیکن بانٹنے کی توفیق نہیں ہے. کسی کے پاس اتنا سا ہے اس نے بانٹ بھی دیا اور اس نے اپنا رزق بھی بڑھا لیا. تو یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس تو ہے تو اس نے دے دیا، یہ ناشکری ہے نا. شکری یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ مطعم بن عدی کیا مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، کہ نبی علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور حضور نے ان کی نیکی کو تب بھی یاد رکھا. اس میں مسلمان نہیں تھے، دیکھو نیکی وہ یاد رکھا.
بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ علامہ صاحب نے. یہی ہر اگر نیکی کافر بھی کرے آپ اس کو یاد رکھو. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو طالب کو نبی علیہ السلام ساری زندگی یاد رکھتے رہے. اور بارش کے موقع پر بھی جب کوئی ان کے سامنے آ کر دعا کا کہتا تو حضور کہتے وہ شعر مجھے کون سنائے گا, وَابِيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. تو یہ وہ تمام نیکیاں ہیں نبی علیہ السلام کی. مُطَعِم بن عدی یہ وہ لوگ ہیں, مُطَعِم بن عدی نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو مرنے کے بعد بھی ان کی نیکی کو یاد رکھا. اسی طرح دیکھیں سب سے جیسے امین شہیدی صاحب نے کہا ہے کی دی اور کہ حضرت ابو طالب کو لے آئے. ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت ابو طالب نہ صرف مؤمن تھے, مسلمان تھے, موحد تھے, بلکہ نبی کریم کے بہت بڑے محسن تھے اور نبی کریم ان کے احسان کو مانتے تھے. یہ بات الگ ہوگی. ان کے عقیدے کے مطابق ہی نہیں, میرے عقیدے کے مطابق اہل سنہ میں ایک بڑی جماعت ہے جس کے عقیدے کے مطابق جناب حضرت سیدنا ابو طالب مسلمان ہیں. اگرچہ پروفیسر صاحب اس پہ اپنی بات کریں گے لیکن میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے, کوئی اہل تشیع کی میراث تھوڑی ہے. میں کھل کے بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب شیعہ کی کوئی میراث نہیں ہے, وہ ہمارے بھی ہیں اور وہ محسن اسلام ہیں, وہ محسن رسول ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کی ہے. اور جناب ابو طالب کے حوالے سے تو قرآن کی آیت موجود ہے کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ, ہم نے آپ کو یتیم پایا تو جگہ دی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کفر و ایمان کی بحثیں ہم کرتے نہیں ہیں, لیکن اتنی بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ کفر ایمان اپنی جگہ پر, لیکن جناب ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے ہیں. اور ابو طالب وہ ہیں جن کی بابت نبی علیہ السلام ہمیشہ خیر اور بھلائی کا ذکر کرتے. اور کتب احادیث میں للہ در ابی طالب کے الفاظ نبی علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے کہ اللہ ابو طالب کا بھلا کرے. تو میں پاکستان بھر میں بسنے والے اہل تشیع کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور حضرت کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں, ابو طالب آپ کی میراث نہیں ہے, ابو طالب ہمارے بھی ہیں اور ہم ابو طالب سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. ابھی ہماری گفتگو جو ہے یہ گفتگو سے الگ ہے. مفتی وسیم کو ابھی تک ہم نے شامل گفتگو نہیں کیا. ہر شخص کا اپنا اپنا عقیدہ ہے, اپنے اس کے پاس دلائل ہے اس کے. شاہ صاحب کی طرف لیکن ہم جو موضوع ہے ہمارا احسان مندی, اسی کے دائرے میں رہنا چاہیے, اس سے نکلنا نہیں چاہیے. اچھا مفتی وسیم صاحب اگر ایک تو احسان ہے نا, احسان آپ پوچھیے بلکہ سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں. اچھا احسان فراموشی ہے, ہمارا ختم یعنی ہمارا ختم. اصل میں میں عرض کر دیتا ہوں, ٹائم کی کمی ہے, ہماری قسمت ایسی ہے کہ ہماری تو اینکر التفات کرتے کرتے ان کو بس بڑی مشکل سے التفات ہوتا ہے. نہیں اب وسیم صاحب ہوگا سوال کرنے دیجیے ان کو. ٹائم کی کمی ہے, 6 سے 7 منٹ ہے. ہم نے, آپ تو ہمارے سب کے بڑے فیوریٹ ہیں. ابھی بلکہ میں نوٹ کر رہی تھی, چلے میں ابھی آپ کی ضرورت تعریف آپ کے منہ پہ اگر آپ اجازت دیں. انسان پر اگر کوئی نیکی کرتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے, بہت پیاری بات, کبھی بھولنا نہیں چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے, اس سے محبت کرنے. جب اس احسان کرنے والے پر کوئی مشکل آ جائے اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. حضرت سعید بن العاص رسول اکرم صحابی ہے, جب نبی کی وفات ہوئی آپ کی 9 سال عمر تھی, پھر آپ بعد میں حضرت عثمان نے آپ کو بصرہ کے گورنر بنایا, تو آپ کا بڑا کردار ہے. ترکمانستان کی جو فتح آپ کی قیادت میں ہوئی تھی, بڑے ایک دفعہ جا رہے تھے تو پیاس لگی تو اپنے غلام سے کہا یہ گھر ہے اس کو پانی پلا دیں. انہوں نے بڑے احترام سے آپ کو پانی پلایا. اتفاق کی بات ایک دن ایسا ہوا کہ آپ جا رہے تھے, وہی گھر جو ہے اس کے بیچنے کی منادی ہو رہی تھی, اس کو بیچ رہے تھے وہ صاحب, وہ گھر جس نے پانی پلایا تھا ان کو شیخ. تو حسن نے پوچھا یہ کیوں بیچ رہا گھر؟ اس سے پوچھا مال کے مکان سے کیوں بیچ رہے؟ کہ حضرت مجھ پر قرض ہے, قرض کی وجہ اپنا گھر بیچ رہا ہوں. حضرت فرمایا ان لہ ضمان علیہ, اس نے کہا مجھ پر احسان ہے, جب مجھے پیاس تھی انہوں نے مجھے پانی پلایا تھا. اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کر پڑے پیسے پڑے اٹھا کے لاؤ. اب تھیلی اٹھا کر لائے, 4000 دینار انہیں دیے, باقی پیسے بھی دے دیے, کہا گھر نہیں بیچنا. احسان جو ہے یہ کسی کے احسان کو یاد رکھنا بہت بڑی انسانی صفت ہے, سمجھے نا. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا سب سے بڑا محسن ہمارا اللہ ہے, اس کے بعد اللہ کے رسول. رسول اکرم صحابہ کی طرح حضرت ابوبکر وارث کیا فرماتے, لقد من اللہ من الناس علی ابو بکر, سب سے بڑا احسان کرنے والا مجھ پر ابو بکر.
आपने सब कहा, अगर मैं अबू बकर के एहसानात का बदला नहीं चुका सका, ये क्या सारी ज़िंदगी आप याद करते रहे इस अबू बकर सिद्दीक़ को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जी नेकी को, अगर कोई नेकी करे उसकी नेकी की हक़ारत ना अच्छा, करे। वैसे छोटी छोटी नेकियां हम करते रहते थे। नेकी सब मुफ्ती वसीम छोटी साहब ने नेकियां नेकी बड़ी के अहमियत एहतराम में खामोश थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा टाइम प्रोफेसर साहब ले लेंगे, ये भी नेकी है ना। देखिए मैं एक हदीस सुना दूं आपके छोटी सी अब्बास नेकी रज़ी है अल्लाह कि ताला हम- अन्हु की। आज प्रोफेसर मुफ्ती वसीम साहब आज ने की है। आज आपने ना नहीं, जज्बाती बाकी कर दी मैंने प्रेस गलत साहब बात को, की ना, वरना मतलब ये ये छोटे-छोटे एहसान है जो मुफ्ती मुझसे नवीद करते साहब जो है ना, वो रहते कोई हैं। बात और वो उन्होंने कोई मतलब जानबूझ उन्होंने के माइंड वो नहीं एक किया बात कि मेरा कर दी टाइम, जिसमें उन्होंने कहा कर दी। प्रोफेसर चलें, बड़े कोई बात प्रोफेसर नहीं। आपकी इजाजत अगर हो तो हम, लेकिन वरना आपके पास है आज नहीं, आप ऐसी बात नहीं। आज नहीं आपके- नहीं नहीं आपका आप दिन कहेंगे है। तो हम किसी और पर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ये सही है। ये और बताएं। आप ये देखिए, नहीं मैं ये कह रहा हूँ अगर थोड़ी सी भी नेकी करें ना उसको नेकी जाने आप। क्या बात है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते 3 शख्सों का एहसान मैं नहीं जुटा सकता। राजुलुन युसल्लिमु अलैया, एक वो शख्स जो मुझे देकर सलाम कबील सलाम पहले करता है, ये भी एहसान है। आज वैसे प्रोफेसर साहब का दिन है। अच्छा अरे चलिए वो बात भी हम एहसान है मुकम्मल। उसका। सुभान मैं देखता और फरमाया राजुलुन जी ये तो इलल मजलिस तफस्सा अली, मैं मजलिस में आया, लोग बैठे हुए थे, उसने मेरी जगह बना दी, बैठे, ये सिर्फ मेरा एहतराम किया, उसका एहतराम मुझ पर एहसान है। सुभान और राजुल वो शख्स जो काम करना चाहता, कोई नेकी काम करना चाहता था और राह से सोचता मैं कल किसको कहूँ कि ये मैं काम, ये मेरा ये काम हो जाए। फिर सोचता रहा, सोचता उसका मेरा नाम ज़हन में आया और सुबह मेरे पास आ कहता ये काम करना है, मैं उसका एहसानमंद हूँ। सुभान अल्लाह। यानी एहसान यही नहीं है कोई आपको दौलत दे, एहसान एहतराम है। अगर उसे आप एहतराम कर, हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह, एक शख्स ने उनके घोड़े की लगाम रकाब पकड़ी इज्जत में, अगर रकाब पकड़ी सब जाके आप डाल दे, आप सलमान बिन रबी से कहने लगे इसको 1 दिनार दो, किसी ने मुझे इज्जत दी। तो ये जो नेकी एहसानमंद होना, ये इंसानी इंसानी सिफ्त है। जज़ाकल्लाह। हमेशा इंसान को इस सिफ्त में रहना, दूसरे की नेकी को याद रखना चाहिए। हम भी बहुत प्यारी आपकी बात। नेकी को याद रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह आप तशरीफ़ लाते हैं और हमें इतनी अच्छी बातें हदीस सुनाते हैं। जिस तरह बात हो रही थी एहसानमंदी के हवाले से, आप फरमाइए कि एहसानमंदी कितनी ज़रूरी, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बात की, और एहसान के हवाले से। सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अदद खल्क़ी व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमात। माशाल्लाह हमारे पैनल में उलमा ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई है। अगर हम अल्लाह ताला की जो लातदाद नेमतें उन पर गौर करें, बींगा मुस्लिम मुसलमान के लिए एक सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने, यानी हम पर इतना बड़ा एहसान कि हमें मुसलमान घर में पैदा करें। क्या बात, इससे बड़ा एहसान क्या हो। यानी हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत ईमान है। ईमान है। वाह तो मैं कहता हूँ खुदा की कसम, करोड़ों नेमत एक तरफ, ये नेमत कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई सुभान और बिन मांगे दे दी। हाँ 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 वाह क्या वाह बात वाह। है। सुभान ये अल्लाह। इससे यानी सबसे बड़ा एहसान खालिक तो अल्लाह। कायनात हमारा मोहसिन है, उसकी लातदाद फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खुद कुरान कह रहा है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, उसकी नेमतों का चर्चा करें, उसका शुक्र अदा करें। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हज़ारों नेमतें हमें, यानी अगर वो हमें अंधा पैदा कर देता तो हम उसका क्या कुछ नहीं कर सकते, उसमें हमें आंखें, वो अगर हमें ज़बान की नेमत से महरूम कर देता, हम क्या कर हम सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। कई ऐसे होते हैं जिनकी समात नहीं होती, यानी हम तो सर से लेकर पाँव तक अल्लाह की नेमतों के बोझ एहसानात के दबे पड़े, सुभान अल्लाह। उसके बावजूद भी माज़ अल्लाह अगर कोई नाशुक्री करता रहे तो क्या होगा। कहते हैं अल्लाह ताला की नेमतों पर कि अल्लाह तबारक व ताला इतना करीम है, इतना मेहरबान है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। फिर इसी तरह कुरान ने बयान किया वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्सा अब इंसानों पर, गुस्सा पी जाने वाले लोगों के साथ दरगुजर करने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, सुभान अल्लाह। अल्लाह उनको महबूब रखता है। तो सही बात है, भलाई करनी चाहिए और लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। ये तकब्बुर की अलामत है कि आदमी सामने वाले से गलती हो जाए और आदमी जो है उसको माफ़ ना करे। अच्छा छोटी सी बात तो है आज तक शाह मैंने साहब, जितनी गलतियां की आपने मुझे माफ कर दिया। क्या बात है। असल में माफ़ी के लिए दो शर्तें होती हैं। नहीं नहीं इसका सुन तो मतलब ले, है अच्छा मैं हो माफ़ी, अच्छा, एक तो ये जिसके हुकूकुल इबाद तलफ किया हो उससे माफ़ी मांगे, वो तो मैं कोई मसला ही नहीं आपको ठीक है ना। दूसरा आइंदा वो गलती ना करने का पक्का इरादा भी, उलमा बैठे हुए हैं
असल में तौबा के सुन लो ये जवाब नहीं आया मेरा। इसका मतलब है या तो अभी मैंने सही तरह माफी नहीं मांगी आपसे, नहीं आज तो मैं ज़्यादा ही लाइट आइंदा- माहौल आइंदा- हो गया हमारे। तौबा की कबूलियत की मैं वो बता रहा सब हंस हूँ रहे कि हैं। आइंदा वो गलती ना करने का पक्का इरादा भी हो। ठीक चलो है। मेरा पक्का इरादा है, यानी मैं आप अब- उसामा भाई को कहना चाह रहे हैं कि आइंदा गलती नहीं करना है मेरा ना? एहतियात कर ले। अच्छा ये पहले कुछ किया है उसामा भाई? इरादा मेरा यही है, हर मेरे दफा लिए ये तो होता है। breaking news मैं है शाह गुजारिश साहब, करता हूं, मैं आइंदा गुजारिश याद करता कर हूं, लें, यानी क्योंकि आपने गलती पहले मेरे से हुई है उनके ना। साथ क्या गलती की, मुझे तो ये भी गलती- याद है। टाइम नहीं मिलता ना उनको कहीं असल में का। कराची आखिर में में क्या पाकिस्तान में चाहने वाले होते हैं, उनको पता है कि फकीर भी आके बैठता है, हमारा भी इदारा है, हमारे भी चाहने वाले हैं। 2004 से अल्लाह के फजल से मीडिया में बैठ रहे हैं। अगर आप हमें हमारा हक नहीं देंगे, वही तो मैंने आपको गुफ्तगू का बताया मौका शाह नहीं साहब। देंगे, चलिए मैं तो यही गुजरा तो है कम से कम। आपका गुस्सा अच्छा, हम कम नाराज भी शाह होंगे। साहब 2004 से आप बैठ रहे हम हैं। खफा होते हैं, शाह मोहब्बत है। साहब क्या वो बात तो है, वाकई क्या हम बात। बचपन से ये आपको प्यार है देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभी कह रही थी आपकी उम्र एक जगह पे ठहरी, मतलब असल बचपन में से ये भी देख रहे अल्लाह हैं का आप। करम है। देखिए मर्द जो है ना आपको जवान ही नजर आएगा। क्योंकि उमंगे जवान है उनकी ना, शाह उमंगे साहब सब जवान है। आपसे बहुत इसी प्यार तरह- करते हैं, इसी- आपकी एक अपनी जगह इसी है, तरह मतलब मैं कहती हूँ हर जिनके- किसी की एक अपनी जिनके घर में दो दो उनकी अहलियां हैं जो दुआ करेंगी उनके लिए, ठीक है ना, एक नहीं दो दो, तो वो जवान ही अच्छा रहेंगे। ये भी कल हमारा कल परसों हमने इफ्तार में बात की थी ना, तो आपने मेंशन ही नहीं किया दो बीवियां इकट्ठी, मतलब आपके साथ एक ही साथ ये अल्लाह रहती का हैं, एक ही घर इसीलिए वो में या अलग अलग घर में रहती इस पर भी हैं? शुक्रगुजार हैं अल्लाह उन्होंने के। ये भी बयान किया और ये बड़ी कि बात वो है, बैलेंस दोनों रख के अब चलना। तीसरी और चौथी के लिए भी तैयार हैं। या ये भी उन्होंने ये कहा। अज़ाए मजाक थी। अलामा साहब दूसरी दो देख रही होंगी ये भाभियां। अज़ाए मजाक जी। थी। अब अर्ज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुजारिश ये है कि जैसे माशाल्लाह गुफ्तगू हुई, सही बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ सिपा सालार सहाबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हमेशा जिक्र करते रहे। अपने मुसल्ले पे अपनी ज़िंदगी में उनको अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया। इसी तरह सैयदा खदर कुबरा का हमेशा जिक्र करते रहना। तो तालीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है कि अपने अजीज़ मिस्र ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर ठहराया, आपने देखा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जुलेखा ने बुरी निगाह तो आपने मना फरमाया। तो ये भी एक कि आदमी अगर आपके साथ कोई भलाई करे तो उसके साथ बददियानती ना करे, यानी अगर आपको कोई जगह दे दे, आपसे अच्छा अखलाक पेश आए तो बुखल ना करें, अच्छाई का जवाब भी अच्छाई से दें। हमारे अच्छा, बदकिस्मत ये हमारे भी भलाई करते, मतलब आपने मासी घर में, अब वही मासी जिसको आप अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं वही आपके घर में डाका डलवा दे या वही आपका हक तलब कर दे आपके घर, तो क्या है सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीख को पढ़ेंगे, जब अजीज़ मिस्र ने घर पे रखा आपने उसका भी हक अदा किया, बददियानती नहीं की। अच्छा अब आपकी इजाज़त से मैं मुफ्ती वसीम का एक आखिरी कमेंट, उन्होंने पूरे शहरी ट्रांसमिशन पे बात ही नहीं की मुफ्ती नहीं, साहब। अच्छा छोटी सी बात कि हमारे यहाँ अब इतने लोग नेगेटिव हो गए उसामा भाई, नफ्सियात लोगों की ऐसी हो गई जिसमें मतलब हमारे निज़ाम की कमज़ोरी कह लें, कुछ भी कह लें, कि लोगों को लगता है कोई आपके साथ अगर अच्छा है ना तो पता नहीं क्यों अच्छा है, मतलब उसकी अच्छाई पे भी डाउट किया जा रहा होता है। मतलब ये हमारा क्या लेवल हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि ये अच्छा तो पता नहीं किस मतलब के लिए अच्छा है। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एहसान के हवाले से माशाअल्लाह तकरीबन बहुत सारे पहलुओं पर यहाँ गुफ्तगू हो गई। मैं ये चाहूँगा कि हर बंदे के जहन में ये गुफ्तगू सुनकर एक सवाल पैदा होता है कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं भी किसी के साथ एहसान करूँ। जब एहसान पर अल्लाह ने इतना बड़ा अजर रखा है तो लोग वो ज़राए तलाश करते हैं कि हमें भी तो कोई ऐसी चीज़ मुयस्सर आए कि हम भी किसी के साथ एहसान करके इस अजर को पा सकें। तो हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं। अगर हम वो काम करें तो हम भी नेकी के इस ज़ुमरे में शामिल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई शख्स परेशान हाल है और तुम उसके पास चले जाते हो और जाकर उसे कुछ दे नहीं सकते, सिर्फ उसे तसल्ली दे देते हो, क्या बात है, उसका गम बांट देते हो, उसका हौसला बढ़ा देते हो, फरमाया इसके बदले में अल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर फरमा देगा। ये भी तुमने एक एहसान किया उसके साथ जाकर, और अल्लाह ताला तुम्हें मुस्तजाबुद दावत बना देगा। यानी इतना बड़ा रुतबा। अच्छा हमारे यहाँ ये भी है कि हम ये तो चाहते हैं कि कोई मकाम और फजीलत वाली चीज़ मिले, उसका जो रूट शरीयत ने रखा है उसकी तरफ नहीं जाते। तो ये मुस्तजाबुद दावत होना कि आप जो दुआ करें कबूल हो जाए, इसके लिए छोटा सा अमल बताया है। परेशान लोगों के पास चले जाएं, नहीं है पैसे आपके पास कोई बात नहीं, तसल्ली हौसला दे दें, अल्फाज से, हौसला दें, हाँ। उनका गम बांटें। कोई बीमार है, जी किसी हाँ, के यहाँ कोई इंतकाल कर गया, कोई हाँ, उसको उसके परेशानी गम आ में गई, आप शरीक हो गए, अफसोस कर कोई लें, नुकसान हाँ। हो गया किसी का, बदले में अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी मुश्किलात भी दूर करेगा, तुम्हें अच्छा मुस्तजाबुद मुफ्ती दावत साहब मैं आपकी बनाएगा। बात में कुछ ऐड करें तो कई बार वाकई जो अल्फाज होते हैं ना, कोई मरम पट्टी का काम करते हैं, कुछ लोगों के अल्फाज इतने प्यारे होते हैं कि जब हम परेशान होते हैं हमारी परेशानी वहीं पर होती है, लेकिन उसका हौसला देने से हमें लगता है शायद हमारी परेशानी कम हो गई है। इसी तरह हदीस पाक में आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास असहाब आते थे। हज़रत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं, हुजूर के पास लोग आते थे ना मांगने के लिए, साइलिन आते थे। जी। अच्छा
آقا کریم کے پاس کوئی آئے تو وہ تو اسے مطلب مایوس تھوڑی لوٹائیں گے. اچھا نہ وہاں سفارش کی ضرورت ہے, دیکھیں نا وہاں سفارش کی بھی ضرورت نہیں. حضور علیہ السلام نے ترغیب دلانے کے لیے, اپنے اصحاب کو سکھانے کے لیے فرمایا کہ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں تم آ کر میرے پاس سفارش کیوں نہیں کرتے, سفارش کیا کرو. فرمایا کہ اللہ کے نبی نے جو دینا ہے سو وہ دینا ہے, لیکن تم جو سفارش کرو گے نا اس پر تمہیں اجر ملے گا. سبحان اللہ. یعنی یہ ذرائع ہیں ہمارے پاس. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ نے کوئی ایسا منصب دیا ہوتا ہے, ان کی بات میں بھی اثر ہوتا ہے, ان کے تعلقات ہوتے ہیں, یعنی ان کے کہہ دینے سے بھی کام ہو سکتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ زبان کا صدقہ ہے. پوچھا یا رسول اللہ زبان کا صدقہ؟ فرمایا ہاں زبان کا صدقہ ہے. تم کسی کے لیے سفارش کر دو, کسی کا خون زمین پر گرنے سے بچا دو, تمہاری زبان سے کہنے سے کسی کی مصیبت دور ہو سکتی ہے. فرمایا یہ تمہارا افضل ترین صدقہ ہے. کیا پیاری بات. اچھا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم اپنے پاس سے کسی کو مال نہیں دے سکتے, یہ بہت کم ہو گیا, ورنہ اگر اپنے پاس سے کسی کی ضرورت ہے آپ پیسے دے دیں, یہ تو بہت بڑا اجر ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی شخص مجبور ہوتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے قرض دے دو یار. اب ہم قرض دینے کو بھی تیار نہیں, ہمارا ایسا مزاج ہو گیا, ہم کہتے ہیں ہمیں بدلے میں کیا ملے گا. ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ دارالفتاء میں پوچھنے آ جاتے ہیں کہ فلاں شخص پیسے تو دے رہا ہے لیکن وہ اپنی بھی کچھ ڈیمانڈ رکھ رہا ہے جو کہ سود ہے. قرض پر تو آپ کچھ ریٹرن لے نہیں سکتے. اب دیکھیں ہماری سوچ کتنی کم ہو گئی, چھوٹی سوچ کے مالک ہو گئے. اگر ہم یہ دنیاوی مال لینا چھوڑ دیں نا, جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو بدلے میں دیکھو اللہ کیا دے رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کسی کو قرض دیتے ہو, جب تک تمہارے ساتھ اس نے طے کر لیا, فار ایگزامپل 1000 روپیہ میں نے قرض لے لیا اور 1 مہینے کا ٹائم دیا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ اس شخص کو 1000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. اب یہ جو تھوڑا سا لوگوں سے لینا ہے یا پھر جو اللہ سے لینا ہے, اب 1 مہینے تک اسے روزانہ ملے گا, جبکہ یہ 1000 بھی مہینے بعد اس نے واپس دے دینا ہے. اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مہینہ پورا ہو گیا, ٹائم ہو گیا اور وہ تنگ دست سے نہیں دے سکتا. اب قرآن میں فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, جو تنگ دست ہو نا اس کو مہلت دے دیا کرو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میعاد پوری ہو گئی, اب 1 مہینے کے بعد جیسی 1 دن اوپر جائے گا, 2 دن, اب اس کو 1000 نہیں, اب اسے 2000 روپے صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. اچھا ایک اور چیز, اگر پروفیسر سے پوچھ لیتے ہو, اگر بس آخری 1 منٹ ہے اس کے بعد دعا کے لیے جانا ہے, اگر آپ نے قرض آپ معاف کر دیتے ہیں اس کو کہ آپ کو نہیں ضرورت ہے زیادہ پیسوں کی, لیکن اس نے آپ کو جمع کر کے, اس کو بھی آپ نے کہا کہ تم واپس کر دو تاکہ اس کو بھی عادت نہ ہو کہ مجھے تو قرض معاف ہو جائے گا, لیکن وہ آپ کے پاس واپس لے آتے ہیں اور آپ اس ٹائم پہ اس کو ایک سرپرائز دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ واپس لے جو میں نے معاف کیا, تو اس کے لیے آپ کو کتنا ثواب ہے؟ جو ہمارے وسیم صاحب نے بات کی ہے یہ حدیث کے مطابق اس کے بعد دعا, اس کے بعد دعا. رسول اکرم نے فرمایا القرض افضل من الصدقہ, قرض جو ہے صدقے سے افضل ہے. قرض انسان اس وقت مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اجر ملتا رہتا ہے. سمجھا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اجر ملتا ہے, جو یہ بہت بڑا اجر ہے, معاف کر دینا, بہت بڑا اجر ہے, بہت بہت بڑا بڑا اجر. اجر. شاہ صاحب کی دعا, اس کے بعد کلوزنگ. جی جی ایک پیغام میں دینا چاہوں گا پلیز. اسامہ غازی صاحب آپ اور ڈاکٹر صاحبہ کے توسل سے کہ ابھی رمضان میں چند سالوں سے ایسا شروع ہو گیا, کروڑوں اربوں روپے لوگ زکوٰۃ جو تقسیم کرتے ہیں, جی ایک راشن کا بڑا ماحول بن گیا ہے. جی جی. اور یعنی کہ اب میں دیکھ رہا ہوں اس کو فیشن کے طور پر بھی ہو گیا. میری یہ گزارش ہے کہ آپ, میرا اپنا ایک ذاتی, کہ 20 کروڑ روپے اگر آپ 20 کروڑ خاندانوں کو یا 10 کروڑ خاندانوں کو آپ جو راشن دے رہے ہیں, ان کو ہر سال وہ آپ کے منتظر رہیں گے, انہوں نے یوں ہاتھ ان کا یوں رہے گا. تو اگر آپ 10 لاکھ لوگوں کو روزگار دے دیں بہت اچھا, تو وہ 20 کروڑ راشن دینے سے وہ اچھا وہ خود کفیل ہو جائیں. یعنی ہم اپنی قوم کو بھکاری نہ بنائیں کہ وہ ہمارے منتظر ہیں, ہمارے دروازے پہ آئیں, ہمیں فون کریں, وہ روڈوں پہ بیٹھے ہوں جی ہم ان کو کھانا کھلائیں. تو اچھا یہ ہے اچھی قوموں کی یہ کہ اپنی قوم کو خود کفیل کریں, ان کو پاؤں پہ کھڑا کریں. تو میری آپ کے توسل سے پیغام ہے, یہ صدقہ جاریہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھکاری بنانے سے بہتر ہے آپ ان کو روزگار دیں, ان کو خود کفیل کریں, ان کو ایجوکیشن میں لگا لیں, ان کو تعلیم دیں, کیا خیال ہے؟ تو ہم ادوائیات دینے سے اچھا ان کو پینے کا اچھا پانی دے دیں, وہ بچے بیماری نہ ہوں. تو یہ میری گزارش ہے آپ کے توسل سے کہ قوم کو روزگار دیں, ان کو بھکاری نہ بنائیں. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے, مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر, گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے, رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر, بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول